نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التلاوة سورة النساء ركوعات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به. إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء
ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ترجمہ: کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے، جو بت کا اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ لعنت کر دے تو اس کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ کیا ان کا کوئی حصہ سلطنت میں ہے؟ اگر ایسا ہو تو پھر یہ کسی کو ایک کھجور کی گٹلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیں۔ یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے، پس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی ہے اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی۔ پھر ان میں سے بعض نے اس کتاب کو مانا اور بعض اس سے رک گئے، اور جہنم کا جلانا کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے۔ جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے۔ تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ یقیناً اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ اعمال کیے ہم عنقریب انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں اور پوری راحت میں لے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف سے فیصلہ کرو۔ یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرما برداری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرما برداری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تم میں سے اختیار والوں کی۔ پھر اگر کسی چیز پر اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، یہ بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام کے بہت اچھا ہے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وانتی فجزاکم اللہ خیرا بارک اللہ فیک۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ النساء کے ایک رکوع میں دل کو دہلا دینے والی وعیدیں سنائی تاکہ بندہ راہ راست پر آئے، اور اس رکوع میں سبحان اللہ عدل کی بات کی گئی، انصاف کی بات کی گئی، مختلف احکامات دیے گئے۔ احکامات سے بھرپور ہے یہ رکوع، احکامات سے بھرپور ہے یہ رکوع۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کی پیاری پیاری باتوں کو سمجھیں، سیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں اور ہدایت کا ذریعہ بنے دوسروں کے لیے بھی، آمین یا رب العالمین۔ میری بہنوں، یہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، کہ اور جب تم لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ تو یہ ایک حکم کو ہم نے ٹاپک بنایا، لیکن اس میں اور بھی کئی احکامات ہیں، انشاءاللہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کہ پہلی آیت میں آپ کو بتایا گیا، یہودیوں سے شروعات ہو رہی ہے، یعنی یہودیوں سے، اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر فرماتا ہے، مخاطب بھی نہیں، یعنی اتنا غصے میں ہے اللہ تعالیٰ ان سے کہ
आमत उन्नास, सबको ये कह रहा है अल्लाह ताला कि अलम तरा, क्या तुम लोगों ने देखा, इलल लदीना, उन लोगों की तरफ जो ऊतू नसीबम मिनल किताब, किताब का एक हिस्सा उन्हें मिला, जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा मिला है, उन लोगों की तरफ देखे क्या अल्लाह ताला सवालिया पूछ रहे हैं। अल्लाह ताला सवालिया सबसे पूछ रहे हैं कि क्या आपने उन्हें देखा जिनको किताब का थोड़ा सा हिस्सा मिला, और उनकी हरकत ये है कि युमिनून बिल जिब्त, जिब्त कहते हैं मेरी बहनों, बुत हैं या काहिन है, साहिर है, जादूगर हैं, झूठे माबूदाने बातिला जितने भी है ना, वो जिब्त कहलाते हैं। तो अल्लाह ताला बता रही इन्हें किताब दी गई थी, यहूद और नसारा जिन्हें किताब दी गई थी, लेकिन वो किताब को पाने के बावजूद, किताब के हिस्से को पाने के बावजूद उनका ईमान जिब्त पर हो गया। युमिनूना बिजिब्त व तागूत, तागूत पर उनका, यानी शैतान पर। तागूत हमने पिछले भी सूरह बकरा में पढ़ा था ना, आयतल कुर्सी में, तागूत के बारे में। तागूत क्या होता है, यानी जो भी माबूदाने बातिल हैं उस पर सराहने वाला शैतान जो होता है, वो होता है जो तागूत होता है। तोगयानी से ये लफ्ज है, सरकशी, यानी वो सरकशी पर आपको उभारता है। तागूत क्या होता है, अल्लाह के अलावा जिसकी पूजा की जाए, अल्लाह के अलावा जिसकी इबादत की जाए, अल्लाह के अलावा किसी की बात मानी जाए, तो वो तागूत है। अल्लाह के खिलाफ कुछ काम कर रहे हैं, अल्लाह का हुक्म कुछ है और बंदा कुछ और कर रहा है, तो वो कहलाता है तागूत पर अमल करना, तागूत की बात को सुनना। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इन अहले किताब को तो देखो, जरा देखो तो इन अहले किताब को, इन्हें किताब का कुछ हिस्सा मिला, लेकिन वो उसके बावजूद युमिनूना बिजिब्त, वो जिब्त पर ईमान ला रहे हैं, तागूत पर ईमान ला रहे हैं। व यखुलूना, और वो कहते हैं लिल्लज़ीना कफरू, काफिर लोगों से, कि हाउलाई अहदा मिनल लज़ीना आमनू सबीला, हाउलाई ये सब, अहदा ज्यादा हिदायत पर है, मिनल लज़ीना आमनू ईमान वालों से, सबीला यानी सही रास्ते पे, ये काफिर सही रास्ते पे है बोलते थे। कौन बोलते थे ये? यहूद और नसारा। किसको कहते थे? मक्के के जो काफिर थे, जो बुतों की पूजा करते थे, तो मुशरिक थे, काफिर थे, तो उनको वो लोग बोलते थे यखुलूना, वो कहते थे लिल्लज़ीना कफरू, काफिर लोगों के लिए, कि हाउलाई अहदा, ये ज्यादा हिदायत पे है, मिनल लज़ीना आमनू, ईमान वालों से ज्यादा, सबीला, सही रास्ते पर। नऊज़ु बिल्लाह। यानी दो गलतियां इनकी यहाँ पे बताई गई यहूद और नसारा की, कि बावजूद किताब रहने के ये जिब्त पर ईमान ला रहे हैं, तागूत पर इनका ईमान है, और ईमान वालों से कह रहे हैं कि काफिर से बेहतर है। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह। हर वो गलती जो कुरान के नुज़ूल के वक्त में हुई थी, वो गलतियां जो दूसरी कौमों ने की थी, आज उम्मत मोहम्मदिया के लोग भी वो गलती करते हैं मेरी बहनों। आज भी कई लोग ये कहते हैं, मोमिन लोगों से बेहतर काफिर को कहते हैं, नऊज़ु बिल्लाह। अरे ये तो ईमान वाला बोल रहा है, आपने इससे तो काफिर अच्छा है, बोले नऊज़ु बिल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह। ऐसी बातें आपने भी सुनी होगी। अरे ईमान वाले, कई के ईमान वाले, इनसे तो अच्छा है काफिर है, बोले नऊज़ु बिल्लाह। नहीं, ऐसी बातें अपनी जुबानों से नहीं निकालना है मेरी बहनों, ऐसी बातें अपनी जुबानों से नहीं निकालना। हाँ, कुछ तकलीफ पहुंचती है आपको, तो वो तकलीफ इंडिविजुअल होती है, वो तकलीफ एक वक्तिया तौर पर होती है, उसका मतलब ये नहीं है कि तमाम काफिर अच्छे हो गए अहले ईमान से, ऐसी बात नहीं होती। तो बहरहाल ये कि किताब मिलने के बावजूद, किताब का एक हिस्सा मिलने के बावजूद, अगर जिब्त पर ईमान लाता है बंदा, अगर तागूत पर ईमान लाता है, माबूदाने बातिला की इबादत करता है, बुतों की, काहिनों की, जादूगरों की, झूठे माबूदों की तरफ जाता है, तो अल्लाह ताला बता रही कि ये लोग न सिर्फ उस हद तक गिरी हुई हरकत करते हैं, बल्कि वो ईमान वालों को कहते हैं कि ये तो कुफ्र कर रहे हैं। उलाइका अल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह, ऐसे ही लोग हैं, यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है। यानी वो लोग जिनको किताब का हिस्सा दिया गया, लेकिन पढ़ते नहीं, समझते नहीं, अमल नहीं करते, अपनी जिंदगियों में मस्त है, गोया कि इन्हें मौत नहीं आनी है। अहकामात खुदाबंदी जो है, अल्लाह ताला के जो अहकामात है, उसे पढ़कर अमल करना है, देखना है क्या करना है, क्या नहीं करना है, हलाल क्या है, हराम क्या है, कौन सा अमल करना है, कौन सा अमल नहीं करना है, ये चीजें तो नहीं करते। अलबत्ता क्या करते हैं, ईमान वालों पर ही उंगली उठाते हैं कि देखो इन्हों ईमान वाले हैं, इन्हों ये करते हैं, इन्हों ईमान वाले हैं, ये तो फलां हैं, ये तो फलां हैं, ये तो अपने आप को ईमान वाली कहती है, लेकिन ये भी करती है, ये भी करती है, बस दूसरों के कीड़े निकालने में रहते हैं। लेकिन अल्लाह ताला कहता है यहूदियों के बारे में कि यहूदियों की ये सिफत थी कि वो अल्लाह की बातों पर अमल नहीं करते थे, अल्लाह की बात को
پڑھنا سمجھنا اس پر عمل کرنا ان کے قسمت میں نہیں تھا، بلکہ اور اپوزٹ میں کیا کیا انہوں نے، کاہنوں کے پاس، جادوگروں کے پاس، طاغوت کی انہوں نے عبادت کی، اور ایمان والوں کو کیا کہا کہ یہ تو کافر ان سے بہتر ہے کہا. تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے اوپر کہتا ہے اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جن پر لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہے، ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ کی لعنت ہو گئی، ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ کی لعنت ہو گئی، فلن تجد لہ نصیرا، اس کا تو کوئی مددگار نہیں ہوگا. یعنی جس پر اللہ لعنت کر دے اس کے لیے کوئی حامی و ناصر نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے. پچھلی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ، تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیے. آج ہمارا یہی رونا ہے نا، ہم تاریخ نہیں دیکھتے، پچھلے اقوام کی تاریخ نہیں دیکھتے کہ کیسے کیسے یعنی لوگ گزرے. حال کی جو اسٹوری جو گزری، اسٹوری نہیں کہیں گے اسے، کہیں گے کہ تاریخ، حال کی جو تاریخ گزری صلاح الدین ایوبی کی، تو کیسے ان کو کافروں نے بھی ستایا، ان کو مشرکوں نے بھی ستایا، مسلمانوں نے بھی ستایا. مسلمان میں جو منافق ہوتا نا، تو وہ نفاق کے ذریعے سے کیا کیا چالیں انہوں نے چلی، وہ ہسٹری پڑھ کے دیکھیے، معلوم ہوگا آپ کو. تو ہر زمانے میں نہ صرف یہود و نصارہ مسلمانوں کے دشمن ہے، بلکہ مسلمان خود بھی مسلمان کا دشمن ہے، اور وہ یہودیوں جیسی حرکتیں کرتا ہے. تو ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہے ان پر، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر اس کا کوئی مددگار تم نہیں پاؤ گے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا جو جس پر اللہ لعنت کر دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ام لہم نصیب من الملک، کیا سلطنت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ ام لہم نصیب من الملک، کیا سلطنت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، کیا سلطنت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ فَإِذًا، پس اگر ہوتا، حصہ ہوتا، تو لا یوتون، وہ نہیں دیتے تھے، الناس، لوگوں کو، نقیرہ، نقیرہ کہتے ہیں کھجور کی گٹلی کا جو شگاف ہوتا ہے نا، تو یہ گٹلی، کھجور کی گٹلی تو بیکار چیز ہے، کھجور کھاتا بندہ گٹلی پھینک دیتا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ ان کو اگر سلطنت کا کچھ حصہ دیا جاتا تو یہ کھجور کی گٹلی بھی نہیں دیتے لوگوں کو. اس کی حقیقت میں آپ کو بتاؤں، ہم مومن ہیں، المؤمن لیس بغافل، مومن غافل نہیں ہو سکتا، اور اللہ کی بات میں لا ریب فی، شک کی بھی گنجائش نہیں. آج دیکھیے یہودیوں کا سسٹم ہے، آج نصرانیوں کا سسٹم ہے، ورلڈ پہ چل رہا ہے سسٹم. تو انہوں نے کیا کیا، لوگوں کو واقع میں ملک کا کچھ حصہ ملا ان کو، تو انہوں نے کیا کیا، آج ہمارا جو یعنی ملک میں جو پیسہ آتا نا، پیسہ آتا، نوٹ جو چھپ کے آتے ہیں، نوٹ جو چھپ کے آتے ہیں، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنا سونا دیتے ہیں، اس کے بدلے میں وہ نوٹ لیتے ہیں. تو نوٹ کا کیا ہے، نوٹ کا کیا معاملہ ہے، کاغذ کے ٹکڑے ہیں، تو یہ سونا دیتے ہیں اور وہ کاغذ کے ٹکڑے لیتے ہیں. اور یہ کھیل برسوں سے چلتا آ رہا ہے، یہ کھیل اب سے نہیں، برسوں سے چلتا آ رہا ہے کہ ممالک پورے کیا کرتے ہیں، نوٹ، سونا دیتے ہیں، سونے کے بدلے میں نوٹ لیتے ہیں. تو یہ نوٹ کی کیا مطلب، کیا ویلیو ہے، ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے. اب یہ کاغذ کے ٹکڑے کی ویلیو انہوں نے رہا کہ ہاں یہ اس کی قیمت 10 ہے، اس کی قیمت 20 ہے، اس کی قیمت 50 ہے، اس کی قیمت 500 ہے، اس کی قیمت اتنی مالیت کی، یہ تمہاری نوٹ ہے. لو اس پر چھپایا اور چھپا کر ہاتھوں میں تھما دیا، اور ہم نے کیا کیا، سونا دیا اور وہ نوٹ لے لیے. اب جو پڑھی لکھی ہیں الحمدللہ آپ میں سے، آپ وہ جانتی ہوں گی کہ آر بی آئی کا سسٹم کیا ہوتا ہے، کیسے مطلب نوٹ کیسے لیے جاتے ہیں، اور ورلڈ اکنامی کیا ہوتی ہے، وہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا جو پڑھی لکھی ہیں الحمدللہ. سونے کے بدلے میں پیسہ دیا جاتا ہے، ورلڈ لیول کی بات کر رہی ہوں، ورلڈ اکنامی کی بات کر رہی. اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد ان کے ہاتھ میں تھوڑا سا گیا نا، ان کے ہاتھ میں قوت آئی، طاقت آئی، حکومت آئی، تو انہوں نے کیا کیا، سارے لوگوں کے پاس سے، پہلے پتا ہے آپ کو درہم و دینار کا تھا معاملہ، یعنی سونے کے سکے، چاندی کے سکے چلتے تھے. سونے کے سکے یعنی ٹرانزیکشن جو ہوتا تھا لوگوں میں، سونے کے سکے اور چاندی کے سکوں کے ذریعے سے ٹرانزیکشن ہوتا تھا. ایک سکہ سونا کا دیا تو اتنے ساری چیزیں اس کو لوگ دیتے تھے. ٹرانزیکشن سونے اور چاندی کے سکوں میں ہوتا تھا، اس کو درہم و دینار کہا جاتا تھا، اور یہ عربک لفظ ہے درہم دینار. تو یہ درہم و دینار والی جو بات ہوتی تھی وہ سسٹم تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے اس سسٹم کو، یعنی یہود و نصارہ نے اس سسٹم کو ختم کر دیا. درہم و دینار ختم ہو گئے، اس کے بعد نوٹس شروع ہو گئے.
نوٹس مختلف شکل میں، ڈالر کی شکل میں، یعنی کیا کہتے ہیں کہ روپیوں کی شکل میں، ڈالر کی شکل میں، الگ الگ شکلوں میں انہوں نے کیا کیا، پیپرز تھما دیے ہاتھوں میں. اس کے بعد آج کیا ہو گیا، آج کا دور ابھی وہ مطلب اس کی شروعات تو تقریباً جگہوں پر ہو گئی، ڈیجیٹل ورلڈ ہو گئی. اب انہوں نے کاغذ بھی دینا گوارا نہیں کیا. اب کیا کر رہے ہیں، جسٹ نمبرز ہیں، نمبرز ہیں. 10,000 میں نے ان کو فارورڈ کیا، 20,000 وہ ہم کو فارورڈ کر رہے ہیں. ہم اتنی 30 دن کڑی محنت کرتا ہے بندہ، نوکری کرنے کے بعد اس کی 80,000 سیلری ہے تو 80,000 کے ڈیجٹس آتے ہیں اس کے پاس، یعنی اس کے ٹرانسفر ہوتی ہے اس کی سیلری. اب وہ کیا کرتا ہے، پرچیزنگ کرتا ہے تو وہ فلاں فلاں اتنے ڈیجٹس سب کو دیتا ہے، زندگی گزار رہا ہے، ڈیجٹس میں چل رہا ہے اس کا. اس کی محنت کا پھل اس کو کوئی سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں نہیں مل رہا ہے. بس یہ کھیل ہے جو چل رہا ہے. اس کھیل کو سمجھیے. اللہ کی ایک ایک آیت، اللہ کی ایک ایک بات آپ دیکھیں گے تو وہ یعنی 100% تو اس کو مطلب یہ نہیں بول سکتے 100، یعنی 100% جسے کہتے ہیں، یعنی اس میں لا ریب شک کی بھی گنجائش نہیں کہ حقیقت میں ہے یہ. اللہ کہتا ہے کہ اگر ان لوگوں کے ہاتھ میں تھوڑا بھی ہوتا نا، فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ، ان کے نصیب میں اگر ملک کا ایک حصہ بھی دیا جاتا نا تو ان کا حال یہ تھا کہ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، ایک کھجور کی گٹلی کے برابر بھی تمہیں نہیں دیں گے. آج یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں. ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل. اچھا اگر ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا تو کیا کرتے ہیں، یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں. اب جس کے ہاتھوں میں ہوتا نا، جیسے اسلامی حکومتیں تھی تو اسلامی حکومتوں کا سب میں بڑا حاسد جو ہوتا ہے وہ یہود اور نصارہ. ٹاپ پہ یہود ہے، اس کے بعد نصارہ، ٹاپ پہ یہود ہے. ان لوگوں، یہ لوگ حسد کرتے ہیں. حسد کس چیز پر؟ ام یحسدون الناس، یا پھر لوگوں پر یہ حسد کرتے ہیں، علی ما آتاہم اللہ من فضل، اللہ نے اپنے فضل سے ان کو نوازا تو وہ حسد کرتے ہیں. فقد آتینا، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تحقیق کے ہم نے عطا کیا آل ابراہیم، ابراہیم کے آل کو، الکتاب والحکمہ، کتاب دی، حکمت دی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی. آپ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں سے، ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں سے دیکھیں گے اسحاق علیہ السلام کی نسل، اس کے بعد یعقوب علیہ السلام آئے. یہ جو نسلیں تھی ایک کے بعد ایک، یوسف علیہ السلام، اس کے بعد سلیمان علیہ السلام، یہ جو نسلیں تھی ان کی ساری ان کی اتنی بڑی بڑی حکومتیں تھی کہ تقریباً دنیا پر ان کی حکومت تھی. تو یہ حکومتیں ان کو دی اللہ نے. آل ابراہیم کو حکمت بھی دی، کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، اور ملکن عظیمہ، بڑا ملک بھی دیا. پھر کیا ہوا جب ان کو سب کچھ عطا ہوا تو ان میں سے، یعنی ان کے امتیوں میں سے، آل ابراہیم جتنے بھی گزرے، ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں سے جتنے بھی پیغمبر آئے، ان کے امتیوں نے کیا کیا، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ. پھر ان میں سے تو بعض نے اس کتاب کو مانا اور بعض اس سے رک گئے. اب یہاں پر امتوں میں انتشار شروع ہوا، کچھ سن رہی، کچھ نہیں سن رہی. جو سنے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی ترقی دی، آخرت میں بھی ترقی دی. یہ کس لیے بیان کیا جا رہا ہے میری بہنوں؟ یہ اس لیے بیان ہو رہا ہے تاکہ ہم جانیں حقیقت کیا ہے زندگی کی، دنیا کی زندگیوں کی حقیقت کیا ہے. پچھلے معاشرے کے پچھلے مطلب تاریخ سے ہم سبق سیکھنا چاہیے. تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں سے دیکھو پیغمبر آئے، اور وہ پیغمبروں کی جو قومیں تھی، ہر دور میں ایسی ہوا کہ قوم میں سے کچھ لوگوں نے اچھے کام کیے، کچھ لوگوں نے برے کام کیا. جنہوں نے اچھے کام کیے ان کو اللہ نے اتنا سراہا کہ ان کی دنیا بھی بہترین ہوئی اور آخرت بھی. کچھ دن ان کو اسٹرگل کرنا پڑا، کچھ سالوں ان کو اسٹرگل کرنا پڑا، تو وہ سال ان کے آج سنہرے الفاظ سے لکھے گئے ہیں کہ فلاں 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 شخص نے فلاں فلاں جگہ پر فلاں کوشش کی تھی اسلام کو قائم کرنے کے لیے، فلاں شخص نے فلاں جگہ پر یہ کوششیں کی تھی اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اس کی زندگی اسی کے لیے تھی، اس کی موت اسی کے لیے تھی. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس نفس کو، اس انسان کو اتنا زیادہ سراہا، سبحان اللہ، اور اس مرد مومن کو، ان مومنات کو ایسا سراہا کہ تاریخ میں ان کے ذکر سنہرے الفاظ سے لکھے گئے. ہر دور میں یہ چیز ہوئی ہے. ہاں اب کچھ ہیں جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے، رسولوں کے لائے ہوئے پیغام کو نہیں مانتے، تو پھر ان کا انجام کیا ہوا، رک جاتے ہیں اللہ کی کتاب سے. کیا بولے اللہ تعالیٰ، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ. فَپس مِنْهُمْ، ان میں سے، من آمنہ جو ایمان لایا، بھی اس پر،
ومنہم اور کچھ ایسے گزرے من صد عنہ کیا کرے رک گئے اس سے نہیں کرتے بولے شریعت پہ عمل تو بولے وکفا بھی جہنم سعیرا ان کا رک جانا جہنم کا جلانا ان کے لیے کافی ہو جائے گا یعنی انہوں نے اللہ کی بات پر عمل نہیں کیا یہ اللہ کی بات کو نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا اللہ کہتا ہے کہ جہنم کا جلانا ان کے لیے کافی ہو جائے گا آگے بہت خطرناک وعید والی بات آ رہی ہے میری بہنوں یہ پڑھتے ہوئے بھی ہمارے ہونٹ کانپ جائیں گے یہ سنتے ہوئے ہمارے کانوں میں ایک لغزش ہونی چاہیے ایک کیا کہتے ہیں لرزہ طاری ہو جائے ایسی بات ہے جو آ رہی ہے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان الذین کفروا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا بآیاتنا ہماری آیتوں سے جنہوں نے بھی انکار کیا برسوں سے چلتے آ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دور سے اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سلیمان علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام یہ پورے آل ابراہیم سے جتنے پیغمبر آئے جتنی ان کی امتیں تھیں ان لوگوں نے جنہوں نے بھی کفر کیا ان الذین کفروا بے شک جن لوگوں نے بھی کفر کیا بآیاتنا ہماری آیتوں کے ساتھ سوف نصلیہم نارا ان قریب ہم انہیں جہنم میں ڈال دیں گے ابراہیم علیہ السلام سے مثال دی گئی بات ہو رہی ہے کس کے سامنے امت محمدیہ کے سامنے آ رہی ہے بات ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں سے برسوں ہزاروں برس پہلے کی نسلوں سے بات ہو رہی ہے اور یہاں تک آ رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے یہ قرآن کا پیغام میرے لیے آپ کے لیے امت محمدیہ کے لیے تمام لوگوں کے لیے تمام امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ یہ پیغام قرآن کے ذریعے سے دے رہے ہیں ان الذین کفروا بآیاتنا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیتوں سے سوف نصلیہم نارا ہم ان قریب انہیں جہنم میں پہنچائیں گے کلما نضجت جلودہم جب کبھی بھی ان کی جلدیں پک جائیں گی بدلناہم جلودا غیرہا اللہ اکبر اللہ اکبر ہم بدل دیں گے ان کی جلدوں کو دوسری جلدوں سے اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار یا ربی اللہ فرما رہا ہے جب بھی ان جہنمیوں کی جلدیں جل جائیں گی تو ہم بدل دیں گے ان کی جلدوں کو غیرہا دوسری جلد سے لیذوقوا العذاب تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکے اللہ اکبر جلد میں کیا ہوتا ہے میری بہنوں سینسس ہوتے ہیں جلد میں سینسس ہوتے ہیں اسکن میں سینسس ہوتے ہیں اسکن جب جل جاتی ہے اس کے بعد سینس ختم ہو جاتا اور اندر جب ہڈیاں جلتی ہیں گوشت جلتا ہے ہڈیاں جلتی ہیں تو محسوس نہیں ہوتا انسان کو محسوس نہیں ہوتا یہ بات اللہ نے 1400 سال پہلے بیان کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ قرآن نازل اس وقت اللہ نے کہا کہ جلد میں سینسس ہوتے نا تو جلد کو بدلوں گا لیذوقوا العذاب تاکہ تم چکو عذاب کا مزہ عذاب جلنے کا عذاب کب تکلیف دہ ہوتا ہے کب تکلیف دہ ہوتا ہے جب اسے محسوس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو محسوس کرنے کے لیے اس کو احساس دلانے کے لیے کہ کتنی بڑی غلطی کی اس نے قرآن پر عمل نہیں کر کے کتنی بڑی غلطی کی اپنی زندگیوں میں قرآن کو نہیں لا کر کتنی بڑی اس نے غلطی کی اللہ کی بات کو نہیں سن کر اللہ کی بات کا انکار کر کے اپنی منمانی کر کے کتنی بڑی غلطی کی اس غلطی کا عذاب کا مزہ چکانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کلما نضجت جلودہم جب بھی ان کے جلدیں پک جائیں گی جل کے بدلناہم جلودا غیرہا ہم بدل دیں گے ان کی جلدوں کو دوسری جلد سے لیذوقوا العذاب تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکے صحابہ کرام سے منقول بعض آثار میں بتلایا گیا کہ کھالوں کی یہ تبدیلی دن میں کئی مرتبہ ہوگی کئی مرتبہ عمل میں آئے گی اللہ اکبر ان اللہ کان عزیزا حکیما بے شک اللہ بڑا غالب اور حکمت والا ہے اسے پتا ہے کہ کب کیا کرنا ہے کس کے ساتھ کیسا سلوک ہونا ہے دعائیں کریں اللہم اجرنا من النار یا ربی اے اللہ ہمیں اس جہنم کے خطرناک عذاب سے بچا لے یا رب ہاں جو ایمان لائیں گے والذین آمنوا جو ایمان لائیں گے وعملوا الصالحات نیک اعمال کریں گے سندخلہم ان قریب ہم انہیں داخل کر دیں گے جنات تجری من تحتها الانہار ایسی جنتوں میں ایسے باغات میں جنات یعنی ایسے باغات میں جنت کی جمع جنات ہیں جنات ایسی جنتوں میں تجری دوڑتی ہوگی من تحتها اس کے نیچے سے انہار نہر کی جمع انہار نہریں خالدین فیہا ابدا خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں ابداً ہمیشہ ہمیشہ خالدین فیہا ابدا اللہم آتنا یا ربی جتنی میری بہنیں سن رہی ہیں اس درس کو
اللہ ہم سب کو، مجھے اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا ربی۔ اللہ کہتا ہے شرط ہے اس کے لیے آمنو و عاملوا الصالحات، آمنو و عاملوا الصالحات، آمنو و عملوا الصالحات، یعنی ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو۔ تو یہ دو شرطوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ میری بہنوں، ہم دعا کریں کثرت سے اور کوشش کریں کہ ہم ایمان لائیں اور اعمال صالح کریں تاکہ ہم ان بہترین جنتوں میں داخل ہو سکیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ اس میں ٹھکانہ ہوگا ہمارا، اور ہم وہ عذاب سے بچ جائیں جو اللہ نے پچھلی آیت میں ذکر کیا کہ جلد پک جائے گی تو دوسری جلد سے اللہ تعالیٰ بدل دے گا۔ اللہم احفظنا۔ اور اللہ تعالیٰ وہاں پر آپ کو کیا کیا دیں گے؟ نعمتیں، جنتوں کی نعمتوں میں لہم فیہا ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی وہاں پر، صاف ستھری پاکیزے جوڑے ہوں گے۔ وندخلہم ظلا ظلیلا، اور داخل کریں گے ان کو ظلا ظلیلا، لمبی گھنی گھنی چھاؤں میں۔ ظلا، ضا سے ظلا نہیں، ضا سے سواد کے بعد والا جو ضاد آتا ہے اس سے ظلیلا کہتے ہیں گمراہ کو، یہ ہے وا تا کے بعد والا ذا، ظلا ظلیلا، گھنی چھاؤں لمبی، یعنی درخت ایسے راحت بخش ہوں گے، اس کا سایہ اتنا لمبا ہوگا، ایسے بڑے بڑے درخت ہوں گے، اتنا لمبا اور ٹھنڈا سایہ ہوگا کہ اتنی فرحت محسوس کرے گا بندہ، جنتی بندہ جب وہ درخت کی چھاؤں میں جائے گا تو بہت فرحت محسوس کرے گا۔ شجرۃ الخلد کہلاتا ہے جنت کا درخت، اتنا اس کی زبردست گھنی چھاؤں ہوگی کہ وہ چھاؤں میں بیٹھ کر بہت خوشی محسوس کرے گا، بہت فرحت محسوس کرے گا، بہت مزہ آئے گا اسے۔ یہ جنت کی نعمت اس کو ملے گی جو اللہ کے احکامات کو، اللہ کے حکموں کو مانتا ہے۔ کیا حکم دیتا ہے اللہ؟ ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، ان تؤدوا کہ تم لوٹا دو امانات، امانتوں کو الی اہلہا، اس کے اہل کی طرف۔ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اب دیکھیے کیسی پیاری پیاری احکامات ہیں۔ دو احکامات پر روشنی ڈالوں گی میں یہاں پر، دو احکامات جو اللہ نے کہا، ایک ہے تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانتیں جو ہم رکھتے ہیں وہ امانتیں اس کے اہل کی طرف لوٹائیں۔ قرض کے طور پر آپ نے کسی سے امانت لی، قرض کے طور پر آپ نے کسی سے امانت لی، بندے کو آج کل اللہ محفوظ رکھے، یعنی یہ چیزیں ہو رہی ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں، قرضہ لیتے وقت ہی بندہ یہ سوچتا ہے کہ اب ان کو واپس کریں، ہاں دیکھیں گے واپس کرنا ہے جب کریں گے، ان کو کیا کمی ہے، اگر میں ان کے پاس سے قرض لیتی ہوں تو ان کو کیا کمی، ان کے پاس تو بہت ہے، اگر میں دوں گی تو بھی چلے گا، نہیں بھی دوں گی تو چلے گا، کہتی تو زبان سے ہے کہ میں یہ لوٹا دوں گی، اتنے عرصے میں لوٹا دوں گی، اتنے عرصہ میں لوٹا دوں گا، اور جب لیتی ہے تو بڑے وعدے وعیدوں کے ساتھ لیتی ہے، اس کے بعد جب پیسہ پہنچ جاتا، اس کے بعد جب واپس مانگو، ہاں دیں گے، ہاں دیں گے، نہیں، اس کو ہے ہی نہیں دل میں کہ وہ ادا کرے۔ آپ کو پتا ہے میری بہنوں، حدیث ہے، حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر بندہ کوئی قرض لیتا ہے، اگر بندہ کوئی قرض لیتا ہے تو وہ قرض عطا کرنے کی، قرض کو ادا کرنے کی اگر نیت رکھتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اب بندے نے لوٹانے کی نیت ہی نہیں رکھی، بندے نے لوٹانے کی نیت ہی نہیں رکھی، اللہ بھی اس کا مددگار نہیں ہوتا۔ کتنی خطرناک بات ہے کہ اللہ ہی مدد نہیں کرنا اس کی، کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت ہی نہیں ہے لوٹانے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم لوٹانے کی نیت جتنی زیادہ رکھو گے نا، اللہ تمہارے لیے انتظام کرے گا۔ اب یہاں لوٹانے کی نیت ہی نہیں ہے، لوٹانے کی نیت ہی نہیں ہے تو پھر اللہ کیسے انتظام کرے گا؟ نہیں، ہاں جائیدادیں گھٹ ہیں، جائیدادیں گھٹ ہیں، لیکن وہ اس کو نہیں صرف کریں گے، نہیں وہ نکالیں گے تو کیسا، وہ نکالیں گے تو پریشانی اور ہو جائے گی نا ہماری۔ ہے سو وہ 2 ٹکڑے زمین کے، ہے سو وہ 2 گھر، ہے سو وہ 1 گھر، ہے سو وہ فلاں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ قرض ادا کرنے کی بات کرو، امانتوں کو لوٹانے کی بات کرو تو بات کرتے ہیں کہ نہیں آئے جب دیں گے، فلاں ہوگا، یہ ہوگا۔ چند دن کے لیے کچھ امانت لی تھی، واپس کرنے کے لیے بولو تو 10 باتیں کریں گے۔ اللہ جب کہ حکم دیتا ہے، آج تھوڑی سی چیز کے لیے، چند ٹکوں کے لیے اور چند روپیوں کے لیے، چند ٹکوں کے لیے آج ہم اپنا ایمان بیچتے ہیں، نعوذ باللہ، تو پھر ہمیشگی کی جہنم کی طرف نظر ڈالیں۔
وہ لوگ ان کو بتائیں کہ جو ہمیشگی کی جہنم کا نہیں سوچتے، ہمیشگی کی جنت کا نہیں سوچتے، چند دنیا کے چند فائدوں کے لیے کیا کرتے ہیں، اپنے ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں، جبکہ اللہ نے حکم دیا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، امانات جو لیتے ہیں آپ وہ امانتیں اس کے اہل تک پہنچائیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، ان تحکم بالعدل، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ نہیں کہ فیصلہ جس کا کرنے بیٹھے ہیں، سگی بہن ہے لہٰذا میں اس کی سائڈ لوں گی، سگا بھائی ہے لہٰذا میں اس کی سائڈ لوں گی، نہیں نہیں یہ میرا بھائی ہے، وہ بھاوت جائے کہیں بھی، لیکن یہ تو میرا بھائی ہے نا، میں بھائی کی سپورٹ میں بات کروں، نہیں، حرام۔ آپ کو دونوں کو برابر رکھ کے بات کرنا ہے کہ تمہاری غلطی ہے یا تمہاری غلطی ہے، غلطی کس کی ہے، اس کو بتائیں کہ نہیں آپ غلط ہیں، بھائی غلط ہے تو بھائی کو بتائیں کہ آپ غلط ہیں۔ اکثر ہوتا نا، اکثر ہوتا کہ ہمیں حکم بنایا جاتا ہے کہ بولو تم یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کی طرفداری کرتے ہیں۔ بیٹی داماد کا معاملہ آ گیا، بیٹی داماد کا معاملہ آ گیا تو بیٹی کی طرفداری کرنے لگے، بھائی بھاوج کا معاملہ آ گیا تو بھائی کی طرفداری کرنے لگے، بہن بہنوئی کا معاملہ آ گیا تو بہن کی طرفداری کرنے لگے۔ نہیں، جب کبھی بھی انصاف کی بات کرنے کے لیے آپ کو کہا جا رہا ہے، دو بچوں کے درمیان بھی ایک طرف ہمارا جھکاؤ زیادہ ہے تو ہم نے اسی کی سپورٹ کی، تو ان اللہ اس کی بھی پوچھ ہوگی، اللہ کے پاس جب ٹھہریں گے اس کی بھی پوچھ ہوگی۔ دو باتیں، دو احکامات جو اللہ نے یہاں پر دیے، ایک امانتوں کا لوٹانا، دوسرا یاد رکھیے فیصلے جب کرتے ہیں تو عدل و انصاف کے ساتھ ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تم کو بہترین نصیحت کر رہا ہے، سمجھ رہے نہیں، یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ کر رہا ہے، نعم ما، بہترین، یعنی امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دینا، عدل و انصاف کرنا، یہ دو چیزیں ایسی بہترین نصیحتیں ہیں میری بہنوں، آج انسان کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، آج انسان کی یہ بے سکونی، معاشرے کی بربادی، یہ سب ختم ہو جائیں گے، دو چیزوں پر عمل کر لیں گے تو بہترین نعمت ہے۔ امانت دار کو امانت واپس کر دینا، فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ دیکھنے والا ہے، اس بات کو مت بھولو۔ آگے بہت اہم آیت آ رہی ہے، بہت اہم آیت ہے یہ، اس میں اللہ فرماتا ہے ایک زندگی گزارنے کے لیے آپ کو کبھی ٹینشن ہو نا، کوئی بات کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو اللہ یہاں کیا مشورہ دیتا ہے ایسے بندے کو، فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی سارے مسائل کا یہ ایک ہی حل ہے کہ اللہ کی فرمانبرداری، رسول کی فرمانبرداری کر لو، یا اللہ کی فرمانبرداری کرو، رسول کی فرمانبرداری کرو، تو پھر تمہارے لیے راحت ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ اب کیا ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے ہمیں کیا ہوتا ہے کہ بعض وقت بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ مطلب اللہ اور اس کے رسول کی بات سامنے ہے لیکن کلیئر نہیں ہو رہی ہمیں، تو کیا کرو بولے، اولی الامر۔ اولی الامر کون ہے؟ اختیار والے۔ اختیار والوں سے مراد کون ہے؟ علماء ہیں، فقہاء ہیں، یا پھر ہو سکتا کہ جو حاکم وقت ہوتا، خلیفہ ہوتا، وہ قاضی کے پاس صحیح فیصلے کرواتا آپ کے قرآن و حدیث کے ذریعے سے، تو یہ ہوتا ہے اولی الامر۔ اس میں علماء بھی آتے ہیں، فقہاء جو فقیہ ہوتے نا، یعنی مطلب یہ کہ فقیہ کہتے ہیں قرآن و حدیث سے مسائل نکال کر آپ کو بتلانے والے، تو یہ علماء، یہ فقہاء، یہ اولو الامر ہے، ان کی طرف تم جاؤ بولے۔ اب اللہ اور اس کے رسول کی بات آپ لے لیے، کوئی معاملہ آپ کے ساتھ پیش آئے، غور سے سنیے کیا کہہ رہی ہوں، بہت اہم بات ہے۔ کوئی بھی دنیا میں میری بہنوں زندگی میں ہمیں کئی معاملات پیش آتے ہیں، کبھی ہم الجھ جاتے ہیں کہ ارے اللہ کا حکم، رسول کا حکم بھی ہے اس میں، لیکن ایگزیکٹلی کیا کرنا ہے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تو کوئی ایسے عالم سے جو آپ کی بات کو ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے ہی جواب دیتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں بولتا اپنی طرف سے، تو ایسے عالم، ایسے فقیہ کے پاس آپ رجوع ہوں۔ اب پھر ایک عالم یہ بول رہے ہیں یہ بھی اچھے عالم ہیں اور وہ بھی اچھے عالم ہیں، دونوں بھی اچھے عالم ہیں، دونوں کی بھی آپ نے فتوے لیے، یہ کچھ الگ فتویٰ دے رہے ہیں، یہ کچھ الگ فتویٰ دے رہے ہیں، اب کیا کریں گے؟ یہ بھی حل ہے، دیکھیے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ،
اب کچھ متنازع ہو گیا آپ کو کوئی بھی بات میں کہ یہ کچھ کہہ رہے ہیں یہ کچھ کہہ رہے ہیں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، تنازع ہو گیا کچھ بھی، یعنی متنازع بات ہو گئی، ان کی بات الگ ان کی بات الگ ہوئی، تو کیا کرو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر پلٹ کے آؤ قرآن حدیث کی طرف. اتنی تو عقل ہے، اتنی تو عقل ہے کہ کوئی بندہ مسئلے کا حل آپ کو بتا رہا ہے اور آپ دوسرا بندہ کچھ اور حل بتا رہا ہے، تو وہ دونوں کے حل لے کر پھر آپ پلٹیں گے کس طرف؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، مطلب قرآن اور حدیث کی طرف پلٹیں گے، پلٹ کر دیکھیں گے، چیک کریں گے کہ کیا بات صحیح ہے، میں کیا کروں کیا نہ کروں. فردو الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو کیا کرو، اس کو لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. ذالک خیر واحسن تعویلا، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اور زبردست اپنے کام کا انجام ہے. یہ جو بھی کام ہے تمہارے، جو بھی مسئلے ہیں تم کو، جو بھی پریشانی ہے تم کو، تو کس طرف آؤ؟ اللہ کی فرما برداری کی طرف آؤ، رسول کی فرما برداری کی طرف آؤ. یہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کئی مرتبہ قرآن میں آیا ہے میری بہنوں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول کئی مرتبہ قرآن میں آیا ہے. اور اگر اطاعت نہیں کریں گے تو وہ بھی بات آئی ہے، اطاعت نہیں کریں گے تو کتنی بڑی گڑبڑ ہے. اطاعت نہیں کریں، اب بھی ہم نے پڑھا ابھی کہ جس نے بھی کفر کیا، اطاعت نہیں کی، اطاعت کا اپوزٹ کفر ہے. اطاعت کا اپوزٹ کیا ہے؟ کفر ہے، معصیت. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جہنم ان کی قسمت میں ہوگی اور ان کی جلدوں کو ہم جلائیں گے، اور جب وہ جلدیں پک جائیں گی تو پھر دوسری جلدیں اس کی جگہ چڑھائیں گے. اللہ اکبر. اللہ اس کے رسول کی طرف ہمارے کام لوٹانے ہیں. یہ تنازعات ہمارے کب ختم ہے؟ آج جو تنازع چل رہا ہے، ابھی جو تنازع چل رہا ہے، اس کی مثال دیتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں کہ آج جو تنازع چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ محرم کے دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، محرم کے دنوں سے ہم گزر رہے ہیں. اب اس میں سبحان اللہ، اللہ محفوظ رکھے امت محمدیہ کو بدعات سے، خرافات سے، سبوں بدعات، سبوں خرافات. محرم میں یہ نہیں کرنا، محرم میں وہ نہیں کرنا، محرم میں شادیاں نہیں کرنا، محرم میں کوئی کیا کہتے ہیں کہ اچھی چیز کچھ بھی شروعات کر رہے ہیں کسی لڑکی، حتیٰ کہ لڑکی کو دیکھنے بھی نہیں جاتے. کیا محرم ٹل جانے تو اس کے بعد جائیں گے؟ کہاں سے بنا لی یہ باتیں؟ قرآن اور حدیث سے کتنے دور ہو گئے ہم. بات چیت کو فکس کرنا نہیں، محرم میں نہیں کرنا، محرم ماتم کا مہینہ بنا دیا. کس نے کہا ماتم کا مہینہ ہے؟ کس نے کہا کہ محرم یعنی کیا کہتے ہیں کہ غم کا مہینہ ہے؟ کس نے کہا؟ شہداء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جو شہید ہوئے تھے 10 محرم کو، تو کیا اس شہید کی آپ غم مناتے ہیں؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان کیا تھا کہ غم کسی میت کا 3 دن سے بڑھ کے نہیں منانا ہے. 3 دن سے بڑھ کے کسی بھی میت کا غم نہیں منانا ہے. تو آپ برسوں کا غم آج منا رہے ہیں، اسے ماتم کا نام دے رہے ہیں. ماتم حرام ہے اسلام میں. ماتم کرنے والے کو، نوحہ کرنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت میں سے نکال کر باہر کر دیا. حدیث ہے، میں سنا رہی ہوں، غور سے سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوحہ کرنے والے، ماتم کرنے والے، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی امت محمدیہ میں سے انہیں نکال دیا گیا. اور آج اس مہینے کو، آج اتنے متبرک مہینے کو، حرمت والے مہینے کو، اتنے پیارے مہینے کو ایک حرام مہینہ قرار دے رہی. مطلب وہاں پر محرم الحرام سے مراد یہ ہے محترم والا، جیسے کہ مسجد حرام ہے، مسجد الحرام ہے، محترم مسجد، احترام کرنے والی مسجد، احترام کیے جانے والی مسجد. محرم الحرام یعنی احترام کرنے والا مہینہ. وہ 4 مہینے جس کو اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دیے، اس میں سے ایک محترم مہینہ یہ ہے. محترم مہینے میں تو اچھے اچھے کام کرنے چاہیے، آپ کو شادیاں کرنی چاہیے، محرم میں شادیاں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ متبرک مہینہ ہے. متبرک میں آج ہم شریعت سے کتنی دور ہیں میری بہنوں، کتنی دور ہیں. آج دیکھیے کتنے شادی خانے ویران ہوتے ہیں پورے. یعنی میں نے بھی وہی سوال کیا کہ ایسی کیا بات ہے کہ محرم سے پہلے کثرت سے شادیاں ہو رہی؟ کیا بات ہے؟ نہیں، محرم کے مہینے میں نہیں کرتے نا شادیاں. پھر سب شریعت والے ہیں، سبحان اللہ، شریعت کو ماننے والے، نماز پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے. کہاں گیا ایمان؟ کہاں گیا ایمان؟ کسی نے کہہ دیا آپ کو کہ یہ نحس والا مہینہ، نعوذ باللہ، یہ نحس والا مہینہ نہیں ہے.
گناہوں میں مت پڑیے اپنے آپ کو یعنی یہ کہہ کر کہ یہ غم والا مہینہ ہے. نہیں, کالے کپڑے پہن لے رہی, ماتم کر رہی, یہ تو شیعوں کا کام ہے, وہ تو دین سے ہٹ گئے, ان پر کفر کا فتویٰ ہے. شہادت حسین کا غم منانا کوئی اسلامی شعائر میں سے نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو روزہ رکھا تھا اس کی بھی میں آپ کو حقیقت بتا دوں. کس لیے رکھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ؟ تاریخ اٹھا کے دیکھیے, احادیث پڑھیے, پتا چلے گا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے, مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے, تو وہاں دیکھے کہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں, یہود نصارہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے, وہاں کے انصار جو تھے مدینے کے, ان سے پوچھا کہ یہ لوگ کیوں خوشیاں منا رہے ہیں, کیوں روزہ رکھ رہے ہیں؟ تو بولے کہ آج کے دن 10 محرم کے دن موسیٰ علیہ السلام کو قوم فرعون سے نجات ملی تھی, فرعون کے ظلم سے آج کے دن نجات ملی تھی ہم کو, تو ہم یہ ہمیشہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. بولے یہ لوگ ہمیشہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اس دن کو, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات ملی تھی فرعون سے, تو ہر سال یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں 10 محرم کو. تو بولے اچھا, موسیٰ علیہ السلام کی تو یعنی وہ تو دین اسلام لائے تھے, تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم خوشیاں منائیں اس چیز پر, ہم خوشی منائیں, شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھیں گے. بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور کہا کہ ان یہود کی مخالفت کے لیے, حدیث کے الفاظ ہیں, غور سے سنیے اور پڑھیے, تحقیق کریے اس بات کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی روزہ رکھو 10 محرم کو, اور اس کی فضیلت یہ بتائی گئی کہ 1 سال عبادت کرنے کے برابر, 1 سال کے روزے رہنے کے برابر فضیلت بتائی گئی. اور یہ روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور کہا کہ اب جو روزہ رکھنا چاہتا ہے نیکسٹ ایئر سے, وہ 9 یا 10 کا رکھے یا 10 اور 11 کا رکھے. کیوں؟ کیونکہ یہودیوں کی مخالفت کے لیے, یہودی خوش ہو رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور روزہ رکھ رہے ہیں کہ آج قوم فرعون سے نجات ملی تھی, اس چیز کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں. پھر دوبارہ دوہرا کر کہہ رہی ہوں, غور سے سنیے, 10 محرم کو جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ یہودیوں نے رکھا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی, ان کے قوم کو, بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی فرعون کے ظلم سے. دریا نیل پار کرے تھے اس دن, 10 محرم تھا, تو وہ لوگ خوشیاں مناتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ارے ان کی خوشی تو مطلب یہود و نصارہ زیادہ, تو ہم خوش ہونا چاہیے, کیونکہ وہ مسلمان تھے نا, وہ یہود نہیں تھے, نصارہ نہیں تھے, موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم. ہم خوش ہونا چاہیے, ہم بھی خوش ہوں گے, ہم بھی روزے رکھیں گے, لیکن یہودیوں کی مخالفت کے لیے 9 اور 10 کا رکھیں گے یا 10 اور 11 کا رکھیں گے. یعنی 9 یا 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے یا پھر 10 اور 11 کا. اب آج اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے فردوہ الی اللہ و رسول ہے نا, جو ابھی ہم نے پڑھا آیت نمبر 59 میں, کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف معاملے کو پلٹاؤ. آج لوگ بول رہے ہیں شہادت کا روزہ, شہادت کا روزہ کیا رہتا؟ شہادت کا روزہ کچھ بھی نہیں ہوتا. شہادت ایک عظیم چیز ہے, دعا کرنا ہے ہمیں بھی, اللہ ہمیں شہیدی مرتبہ دے, ہماری نسلوں کو شہیدی مرتبہ دے, دعائیں کریں. اگر کوئی آرزو نہیں کرتا نا شہادت کی, تو نفاق کے ایک حالت میں مرا وہ, حدیث ہے یہ بھی, کہ اگر ہم نے شہادت کی دعا نہیں کی تو پھر نفاق کی حالت پر موت ہوگی. شہادت کی دعائیں کرنی چاہیے ہمیں. شہید ہونا کوئی غم منانے کی بات ہے, خوشی کی بات ہے. مرنا تو سبھی کو ہے, موت آئے بغیر نہیں مرتے. خالد بن ولید تھے, ہزاروں جنگوں میں انہوں نے شرکت کی, لیکن انہیں موت نہیں آئی, موت بستر مرگ پر آئی انہیں. تو انہوں نے بہت اچھے الفاظ کہے, تاریخ میں مشہور ہے وہ الفاظ, کہ اگر جنگ میں, جہاد میں جانے سے موت ہوتی کسی کی, تو خالد بستر پر نہیں مرتا. بولے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے تھے, ان کے الفاظ تھے جب وہ بستر پر ان کے آخری سانسیں لے رہے تھے, وہ بار بار کہتے تھے کہ اگر جنگ میں جانے سے لوگ مرتے تو پھر خالد کو بستر پر موت نہ آتی. بولے ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے جنگیں اٹینڈ کیے تھے, جنگ کرے تھے, ہزاروں کی تعداد میں, کئی جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا, ہزاروں جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا. لیکن شہادت کا مرتبہ پانا کوئی معمولی بات نہیں ہے میری بہنوں. اللہ تعالیٰ اس کو اپریشیٹ کیے ہیں. شہیدوں کی ارواح کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے خندیلوں میں رکھتے ہیں. شہادت کا مرتبہ بہت بڑا مرتبہ ہے. انسان یہ بول رہا ہے کہ نہیں شہید ہو گئے تھے بیچارے نہیں, مرنا تو سبھی کو ہے, موت تو سبھی کو آنی ہے. شہادت کا مرتبہ ملے تو بہت بڑی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ موت کے وقت سے پہلے کوئی نہیں مر سکتا. آپ کو پتا ہے زندگی کی حفاظت کرتی ہے موت,
موت خود حفاظت کرتی. کیوں؟ کیونکہ ابھی نہیں آنا ہے اسے. تو زندگی کی حفاظت موت خود کرتی ہے. موت نہیں آئے گی کبھی بھی. کب آئے گی؟ جبھی آئے گی جب اس کی قسمت میں لکھا ہوگا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مرنا تو کبھی بھی ہے، لیکن شہادت کی موت مریں گی تو وہ بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے. تو شہید ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا تو وہ کوئی ماتم منانے والی بات نہیں ہے، وہ زندہ جاوید ہے. جیسے علامہ اقبال رحمہ اللہ علیہ نے کہا نا، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ماتم نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہہ دیا کہ جو ماتم نوحہ کرے گا، غم منائے گا، اس کو بولے کہ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ مطلب اس کو رکھنا ہی نہیں امت محمدیہ میں. تو ہم ماتم کرنے کے لیے یا پھر غم منانے کے لیے روزہ نہیں رکھتے. 10 محرم کا روزہ جو رکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو قوم فرعون سے نجات ملی تھی، اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں. کوئی غم منانے والی بات نہیں ہے. اب بولے کہ غم منا رہی، شربتیں پلا رہی لوگوں کو چونکہ انہوں پیاسے ہوئے تھے. سبحان اللہ، پیاسے تو اور بھی کئی صحابہ شہید ہوئے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ. عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کو بھی پانی بند کر دیا گیا تھا. کئی شہادتیں ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نماز کے دوران شہید کر دیا گیا تھا. کیا وہ ڈیٹ یاد رکھتے ہم کہ کس ڈیٹ میں شہید کیا گیا تھا؟ وہ ڈیٹ پہ آج ہم غم منائیں گے؟ نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن کو یاد کر کے آج بھی ہم غم منائیں گے؟ ایسے نہیں ہے. ہر سال برسی منانا نعوذ باللہ اسلام کے خلاف ہے یہ حرکت، دین کے خلاف ہے یہ حرکت، اطیع اللہ و اطیع الرسول کے خلاف بات ہے. تو یہ بدعتیں نہیں کریں. محرم میں کوئی خاص یعنی کسی چیز سے رکنا، کسی چیز سے عمل کرنا، شادیاں روک دیں گے تھوڑے دن کیونکہ محرم ہے، ماتم کا مہینہ ہے، نعوذ باللہ حرام ہے ایسی باتیں اپنی زبانوں سے نکالنا. یا پھر یہ بولے کہ یہ روڈ بنا کے ڈالیں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، زیادہ ثواب ملتا، یہ دنوں میں ایسا کریں گے. کچھ بھی نہیں ہے. یاد رکھیے صرف روزہ رہنا ہے 9 اور 10 کا یا پھر 10 اور 11 کا. ہاں شہادت حسین بے شک ہوئی تھی. شہادت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، لیکن ان کو شہید کیا جانا کیوں کیا گیا تھا، اس کے پیچھے ہسٹری کیا تھی، وہ کیا لمحات تھے، انہوں نے کیسے کیسے سیکریفائسز کیے، کتنی مصیبتیں اٹھائیں دین اسلام کے لیے. اس کے بعد کوسچن مارک ڈالیں آپ نے کیا کیا. یہ تاریخ ہمارے سامنے ہے تو ہمیں سوچنے پر مجبور کرنے والی بات ہے کہ میں نے اور آپ نے کیا کیا اللہ کی راہ میں. اس لیے نہیں دی گئی یہ تاریخ ہمیں کہ ہم بس غم منائیں، یا پھر اس کے لیے کوئی تو عید ہی کہہ رہے ہیں اس کو، کوئی کہہ رہے ہیں نہیں وہ فلاں غم کا مہینہ ہے، کوئی شربتیں بانٹ رہا ہے، کوئی چھوارے بنا رہا ہے، کوئی کچھ اسپیشل یعنی پکوان کر رہا ہے، کوئی غم کر رہا ہے، کوئی خوشی کہہ رہا ہے. ارے یہ کیا خرافات لگا بیٹھے ہیں. دیکھیے قرآن حدیث کھول کے دیکھیے، کہیں دلیل ملے گی آپ کو تو کریے گا. کہیں دلیل نکال کر بتا دیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ کہا تھا کہ یہ غم کا مہینہ میری امت پر آنے والا ہے. نہیں کہا تھا. غم کے مہینے، غم کے سال، غم کا یہ تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ ایسے ایسے کربناک لمحات گزرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ. کئی صحابہ ایسے تھے جن کو سووں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگوں کو تکلیفیں دی گئی تھی. شہادت کے مرتبے پر وہ پہنچے، لیکن اس دن کو غم کا دن ہر سال نہیں منایا گیا. شہادت حسین کوئی غم کی بات نہیں ہے. وہ شہید ہوئے تھے، وہ اللہ کی نظر میں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے عند اللہ وہ مقبول ہوئی، اور الحمدللہ انشاءاللہ باذن اللہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں درجات بلند کریں گے انشاءاللہ. ہم کو یہ نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر 10 محرم کو جب آئے گا اس دن فلاں تم یہ کام کرو. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے روزہ رکھا تھا. بس روزے کی اہمیت فضیلت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جو بھی بدعتیں کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بدعت نہیں کرنی ہے. یہ صاف اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ قرآن نہیں پڑھے ہوئے، حدیث نہیں پڑھے ہوئے، اولی الامر علماء کی بات سنو. اب علماء کی بات میں بھی کوئی بول رہے کرو، کوئی بول رہے نہیں کرو، کوئی بول رہے اچھا ہے، کوئی بول رہے غلط ہے. ٹھیک ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم متنازع ہو رہے کوئی شے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پلٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان والے ہو، اگر واقع میں ایمان ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف بات کو پلٹائیں گے. اور اگر آپ کو ایمان ہے یا آخرت کے دن پر یقین رکھتی ہیں تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف بات کو پلٹائیں گے. ذالک خیر و احسن تعبیرا.
یہ بہتر بات ہے، اور انجام کے حساب سے بھی یہی بہتر ہے، یہ بہتر ہے، اور اعتبار کے انجام کے اعتبار سے بھی بہت اچھی بات ہے یہ کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹائیں معاملے کو، سمجھے کہ اللہ کا حکم ہے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے، اس میں اس طریقے سے عمل کریں گے۔ ایک مثال میں نے آپ کو، چونکہ آج کا یہ دور سے ہم گزر رہے ہیں محرم الحرام کے، تو اس دور سے گزر رہے ہیں، اسی وجہ سے میں نے آپ کو یہ مثال دی، لیکن ایسی کئی مثالیں ہیں میری بہنوں، اس پر غور کریں جہاں پر ہم بدعات میں، خرافات میں پڑ رہی ہیں، ہم اللہ اس کے رسول کی طرف اپنے معاملات کو نہیں لوٹاتے، تو آج اس کا نتیجہ بھی ہم بھگت رہے ہیں، کیسے ہماری زندگیاں ہو گئی ہیں۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی بات کو سمجھنے اور صحیح طریقے سے اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوالات ہیں تو 1-2 منٹ سوالات کے لیے دیں گے انشاءاللہ۔